گاؤں خاصا بڑا تھا۔ جس تھانے میں یہ گاؤں تھا اس کا چارج کیے مجھے ابھی چھٹا یا ساتواں روز تھا۔ جانے والے سب انسپکٹر نے مجھے علاقہ گھما پھرا کر دکھا دیا تھا، پھر بھی میں ابھی وہاں اجنبی تھا۔ مجھے چارج دے کر جانے والا سب انسپکٹر ناگپور کے قریب کا رہنے والا بمل داس نام کا ہندو تھا۔ میں نے چارج لے کر اور علاقہ دیکھ کر وہ کیس دیکھے جو زیر تفتیش تھے۔ اس زمانے میں جرائم اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے جتنے آج کل ہو رہے ہیں۔ میں ان کیسوں کا سرسری جائزہ لے رہا تھا۔ ان میں 3-4 کیس قتل کے بھی تھے۔ میری نظریں قتل کے ایک کیس پر رک گئیں۔ میرے چارج لینے سے 5-6 روز پہلے کی تاریخ تھی۔ 19-20 برس عمر کی ایک غیر شادی شدہ مسلمان لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ درج تھی۔ تیسرے یا چوتھے روز کیس کی فائل کے مطابق لڑکی کی لاش ملی۔ لڑکی کے والدین نے اور گاؤں کے 3 آدمیوں نے، جن میں ایک نمبردار تھا، لاش کی شناخت کی کہ یہ گمشدہ لڑکی کی لاش ہے۔ اس کے بعد سب انسپکٹر بمل داس نے نامعلوم قاتل کے خلاف مقدمہ درج کیا اور FIR لکھی۔ تیسرے روز میں چارج لینے آ گیا۔ ان 3 دنوں میں لاش کے پوسٹ مارٹم کے سوا کوئی اور تفتیش نہیں ہوئی تھی۔ میں نے قتل کے اس کیس میں خاص چیز جو دیکھی وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی۔ لاش کی حالت یہ لکھی تھی کہ لاش ناقابل شناخت تھی، چہرہ گیدڑوں وغیرہ نے کھا لیا تھا، جسم کا کہیں کہیں گوشت رہ گیا تھا، پیٹ اور سینے کے اندرونی اعضاء کھائے جا چکے تھے، ٹانگیں اور بازو ویسے ہی لاش کے ساتھ تھے، یہ الگ ہو چکے تھے، ہڈیاں نظر آ رہی تھیں، سر کے بالوں سے پتہ چلتا تھا کہ یہ عورت کی لاش ہے۔ یہ پتہ چلانا ناممکن تھا کہ قتل سے پہلے اس عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا۔ پیٹ کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ معلوم کرنا بھی ممکن نہ تھا کہ اسے کس طریقے سے مارا گیا، اور یہ بھی معلوم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اسے مرے کتنا وقت گزر چکا ہے۔ ایسی لاش کو شناخت کس طرح کیا گیا؟ مقتولہ کی ماں نے اور اس کے باپ نے تحریری بیان دیے تھے کہ انہوں نے کپڑوں سے اپنی بیٹی کی لاش پہچانی۔ دوسرے گواہوں نے بھی ایسے ہی بیانات دیے تھے۔ میں نے سب کے بیانات پڑھے تو ان میں زیادہ تر فکرے ایک جیسے تھے۔ اس سے مجھے کچھ شک ہوا۔ میں نے ASI سے پوچھا کہ اس نے لاش دیکھی ہوگی، کیا وہ قابل شناخت تھی؟ ہاں جی ہاں، اس نے وثوق سے کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کس طرح لکھی جاتی ہے؟ مقتولہ کے لواحقین نے لاش کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ نارائن جی، میں نے ASI سے کہا، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دوستوں کی طرح ایک دوسرے کو اچھے رنگ روپ میں پہچانیں۔ سب انسپکٹر بمل داس نے میرے آگے تمہاری بہت تعریف کی تھی، اتنی زیادہ کہ مجھے تمہارے خلاف شک میں ڈال دیا گیا۔ ہم لوگ اتنی زیادہ تعریفوں کے قابل نہیں ہوتے۔ میرے دل میں اپنے خلاف شک پیدا نہ ہونے دو۔ اس نے اب کے اتنے وثوق سے بات نہ کی، لیکن پہلے جو جواب دے چکا تھا اسی پر قائم رہا۔ میں نے بات یہیں پر ختم کر دی، لیکن اس ASI نے مجھے مزید شک میں ڈال دیا۔ مجھے یہ دھڑکا ہر وقت لگا رہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور میں ہندوستان کے اس علاقے میں نوکری کر رہا ہوں جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے اور انگریزوں کے سائے میں ہندو حکومت کر رہے ہیں۔ اونچے عہدوں پر بھی ہندو افسر موجود تھے۔ اپنی دیانتداری کے علاوہ مجھے محتاط ہونا پڑتا تھا کہ کوئی ہندو ڈنک نہ مار جائے۔ ایسا ایک کیس میرے ذمے آ گیا تھا جس کی تفتیش ہوئی ہی نہیں تھی۔ اس میں کوتاہی مجھے نقصان دے سکتی تھی۔ پہلا تھانے دار تو ایک ناقابل شناخت لاش کو گمشدہ لڑکی کی لاش ثابت کر کے چلا گیا تھا۔ اب مجھے قاتل کو پکڑنا تھا، مگر شناخت پر مجھے شک ہو گیا۔ شام کو میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو پاس بٹھا لیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے وہ لاش دیکھی تھی۔ برآمدگی کے وقت میں موجود تھا، اس نے جواب دیا۔ آپ ASI صاحب کو پتہ نہ چلنے دینا کہ میں نے آپ کو کچھ بتایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لاش شناخت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ سر کے بالوں کے سوا کوئی اور نشانی نہیں تھی جس سے پتہ چلتا کہ یہ عورت ہے۔ جسم کا کوئی اور حصہ محفوظ نہیں تھا۔ سب انسپکٹر بمل داس نے لڑکی کے باپ کو ڈرا دھمکا کر منوایا کہ وہ کہے کہ یہ اس کی بیٹی کی لاش ہے۔ گمشدہ لڑکی کی ماں سے بھی لکھے ہوئے بیان پر انگوٹھا لگوا لیا گیا۔ باقی 3 گواہ اپنے ہی آدمی تھے، ان میں نمبردار بھی تھا۔ بمل داس نے اس کارروائی میں کیا فائدہ دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کہتا تھا کہ اس طرح گمشدگی کی تفتیش ختم ہو جائے گی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے جواب دیا، قتل کی تفتیش ہوتی رہے گی۔ جناب، مجھے شک ہے کہ سب انسپکٹر بمل داس نے کسی سے مال کھایا ہے۔ ASI نارائن کو معلوم ہوگا۔ میں نے پوچھا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں
کہ اس ہندو ہیڈ کانسٹیبل کو میرے ساتھ کیا ہمدردی ہے، یہ محض خوشامد تھی۔ خوشامد بڑا قدیم فن ہے۔ اس ہندو کانسٹیبل نے سب انسپیکٹر بمل داس کو جب اس نے اس تھانے کا انچارج لیا تھا، پہلے تھانے دار کے خلاف باتیں سنائی ہوں گی اور اسے خوش کیا ہوگا۔ اب وہ مجھے بمل داس کے راز دے رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے جانے کے بعد وہ اگلے تھانے دار کو میرے خلاف کچھ نہ کچھ بتائے گا، لیکن مجھے اپنے کام کے راز لینے تھے جو وہ دے رہا تھا۔ خوش آمدی کسی کے یار نہیں ہوتے، انہیں اپنی ترقی اور دیگر فوائد کے لیے اپنے افسروں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہیڈ کانسٹیبل نے جواب دیا۔ یہ بمل داس کا اپنا آدمی تھا، کوئی گڑبڑ کرنی ہوتی تو وہ دونوں مل کر کرتے تھے۔ اتنی سی بات ہی میرے لیے کافی تھی۔ مجھے تصدیق کی ضرورت تھی کہ لاش کی شناخت نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اے ایس آئی نارائن سے کچھ نہ کہا۔ میں اسے اس شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا کہ کسی نے میرے آگے اس کی چغلی کی ہے۔ اس ہیڈ کانسٹیبل نے، جو ہندو تھا، مجھے یہ بھی بتایا کہ گمشدہ لڑکی کے متعلق ہر کسی نے یہی کہا تھا کہ شریف لڑکی ہے اور اس کا باپ بہت ہی نیک اور بھلا آدمی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ سے تفتیش شروع کروں گا۔ میں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ لڑکی قتل نہیں ہوئی۔ اگر یہ کیس عدم پتہ قرار دے کر داخل دفتر کر دیا گیا ہوتا تو میں پرواہ ہی نہ کرتا۔ یہ کیس زیر تفتیش تھا اور کوئی تفتیش نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو پھانسی کا پھندا تھا جو میرے گلے میں آ پڑا تھا۔ میں اس لیے بھی اس کیس کے پیچھے پڑ گیا کہ ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا تھا کہ پہلے تھانے دار نے مال کھایا تھا۔ سب سے پہلے لاپتہ لڑکی کے باپ کو اور اس کی ماں کو تھانے بلا لیا۔ لاپتہ لڑکی کا نام شکوری لکھا تھا۔ وہ آ گئے تو دستور کے مطابق مجھے ان سے الگ الگ بیانات لینے تھے، لیکن میں نے دونوں کو اکٹھے ہی اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ دونوں کی ذہنی حالت اچھی معلوم نہیں ہوتی تھی، اچھی ہونی بھی نہیں چاہیے تھی۔ ان کی جوان بیٹی قتل ہو گئی تھی۔ غم کے علاوہ میں نے ان کے چہروں پر اور ان کی حرکتوں میں خوف دیکھا۔ میں بات کرتا تھا تو دونوں چونک اٹھتے تھے۔ میں نے یہ اپنے ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے بتایا تھا کہ ان دونوں کو پہلے تھانے دار نے ڈرا دھمکا کر منوایا تھا کہ جو لاش برآمد ہوئی ہے یہ ان کی بیٹی کی ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی بیٹی قتل ہو گئی ہے؟ میں نے ان سے پوچھا۔ ہاں حضور، باپ نے زر خرید غلاموں کے سے لہجے میں بڑی تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ میں بیان دے چکا ہوں، پہلے تھانے دار صاحب کو ہم دونوں نے بیانات دے دیے تھے۔ آپ کا حکم ہو تو پھر وہی بیان دے دیں گے۔ معلوم نہیں خدا ہمیں کون سے گناہ کی سزا دے رہا ہے، شکوری کی ماں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ شکوری کا باپ پڑھا لکھا اور معزز آدمی تھا۔ اسے ریلوے سے ریٹائر ہوئے ابھی 3 ہی مہینے ہوئے تھے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی بیٹی قتل نہیں ہوئی اور وہ لاش آپ کی بیٹی کی نہیں تھی تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے پوچھا۔ آپ جو کہیں گے ہم اسی کو صحیح مانیں گے، باپ نے جواب دیا۔ میں یہ عرض ضرور کروں گا کہ یہ سلسلہ کہیں رک جانا چاہیے۔ ہم دونوں نے دل پر پتھر رکھ کر مان لیا ہے کہ ہماری بیٹی قتل ہو گئی ہے۔ کیوں مان لیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پہلے تھانے دار صاحب نے کہا تھا کہ مان لو، باپ نے جواب دیا۔ اگر میں کہوں کہ مت مانو تو پھر؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلے ان کی مانی تھی، اب آپ کی مان لیں گے، باپ نے کہا۔ مجھ میں اب اور زیادہ دھمکیاں اور گالیاں برداشت کرنے کی ہمت نہیں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ پہلے تھانے دار نے آپ کو ڈرا دھمکا کر لاش کی شناخت کروائی تھی؟ میں کسی تھانے دار کے خلاف بات زبان پر نہیں لاؤں گا، باپ نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ محترم، میں نے کہا، میری زبان سے نہ آپ دھمکی سنیں گے نہ بدتمیزی کا کوئی لفظ۔ آپ گالیوں کی بات کرتے ہیں؟ میں نے اس کی طرف ذرا جھک کر کہا۔ میں مسلمان ہوں، میں ہر اس مسلمان کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہوں جسے اپنی عزت کا پاس ہے۔ پہلا تھانے دار ہندو تھا، اس نے شاید اس لیے آپ کی بیٹی کی گمشدگی کا کیس دبا رکھا تھا کہ آپ مسلمان ہیں۔ اگر میں بھی اس جیسا ہوتا تو مجھے یہ کیس باہر نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے گناہ گار نہ کریں، مجھ پر شک نہ کریں۔ ہمدردی کی اتنی سی بات سے اس معزز آدمی کے آنسو نکل آئے۔ پھر وہ ایسا بے قابو ہوا کہ اس نے رومال اپنی آنکھوں پر رکھ لیا اور سسکیاں لینے لگا۔ اس کی بیوی کی حالت اس سے بھی زیادہ بری ہو گئی۔ میں تو اپنا فرض ادا کر رہا تھا، لیکن ان دونوں کے ساتھ مجھے ہمدردی ہو گئی۔ ایک تو ان کی بیٹی لاپتہ ہو گئی اور اس پر ظلم یہ کہ تھانے میں ان کے ساتھ نہ جانے کیسا برا سلوک ہوا تھا۔ میں نے خاصی مشکل سے ان دونوں کو یقین دلایا کہ میں ان کی عزت کروں گا اور گہرائی میں جا کر تفتیش کروں گا۔
آپ کس بنا پر کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی قتل نہیں ہوئی؟ شکوری کی ماں نے پوچھا۔ مجھے شک ہے، میں نے جواب دیا۔ میں اپنا شک رفع کرنے یا اسے صحیح ثابت کرنے کے لیے زمین کے نیچے بھی اتر جاؤں گا، لیکن مجھے آپ کے تعاون اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ لڑکی لاپتہ کس طرح ہوئی؟ میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ میری بیٹی گھر سے کس طرح گئی ہے۔ شکوری کے باپ نے کہا، میں اس کا باپ ہوں، میں تو یہی کہوں گا کہ میری بیٹی ایسی نہیں تھی کہ کسی کے ساتھ گھر سے چلی جاتی۔ آپ گاؤں میں جا کر میرے گھر اور میری بیٹی کے متعلق پوچھیں۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے تھانے دار نے آپ سے لاش کی شناخت کس طرح کرائی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ سب انسپیکٹر بمل داس نے اسے اور اس کی بیوی کو تھانے بلا کر ایک لاش دکھائی جس کے سر کے بال عورتوں جیسے تھے، چہرہ کھایا ہوا تھا، گردن پر کھال اور گوشت تھا، لیکن سینے کی تمام پسلیاں بالکل ننگی تھیں، پیٹ بھی صاف تھا، اس کے اندر کچھ نہیں تھا، ٹانگوں سے گوشت نچا ہوا تھا۔ بمل داس نے شکوری کے باپ اور اس کی ماں سے کہا کہ یہ ان کی لاپتہ بیٹی کی لاش ہے۔ باپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ اس کی بیٹی ہی کی لاش ہو، لیکن اسے پہچانا نہیں جا سکتا۔ بمل داس نے اسے کہا کہ وہ بیان دے دے کہ یہ اس کی بیٹی کی لاش ہے۔ باپ نہ مانا۔ بمل داس نے اسے کہا کہ وہ نہیں مانے گا تو سارے گاؤں میں مشہور کر دیا جائے گا کہ شکوری اپنے ایک آشنا کے ساتھ گھر سے نکل گئی تھی اور ایک آدمی کا اس کے آشنا کے ساتھ گٹھ جوڑ ہو گیا، پھر انہوں نے شکوری کی آبرو ریزی کر کے اسے قتل کر دیا۔ میں نے یہ ایک بات بتائی ہے جو بمل داس نے شکوری کے ماں باپ سے کہی تھی۔ اس نے انہیں ننگی گالیاں دی اور ایسی بیہودہ باتیں کہیں اور گرفتار کر لینے کی دھمکیاں دی کہ دونوں نے مجبور ہو کر بمل داس کے لکھے ہوئے بیانات پر دستخط کر دیے۔ چھوٹے تھانے دار یعنی نارائن نے بھی آپ کو کچھ کہا تھا؟ کہتا تھا، شکوری کے باپ نے بتایا۔ وہ تو بار بار بڑے تھانے دار سے کہتا تھا کہ دونوں میاں بیوی کو حوالات میں بند کر دو۔ بڑا تھانے دار 1 گالی دیتا تھا اور چھوٹا 3 دیتا تھا۔ میں نے بیان پر دستخط کر کے سوچا کہ یہی اچھا ہے کہ مشہور ہو جائے کہ میری بیٹی قتل ہو گئی ہے۔ ہم دونوں نے اپنے آپ کو یقین دلا دیا ہے کہ ہماری بیٹی قتل ہو گئی ہے۔ اگر یہ نہ مانے تو ساری عمر کا رونا ہے کہ نہ جانے بیٹی کہاں ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ لاش جو انہیں دکھائی گئی تھی وہ ان کی بیٹی کی ہی ہو، لیکن میں اس شناخت کو تسلیم نہیں کرتا۔ میں نئے سرے سے تفتیش شروع کروں گا۔ میں نے میاں بیوی کو گھر بھیج دیا، انہیں کہا کہ کسی کے ساتھ کوئی بات نہ کریں اور دل سے خوف نکال دیں اور دعا کریں۔ میں نے کہا اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، اللہ جو کرتا ہے وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، دعا میں بڑی طاقت ہے۔ لاش کی شناخت 3 اور آدمیوں سے بھی کرائی گئی تھی۔ مجھے شکوری کے باپ کے نئے بیان کی تصدیق کروانی تھی جو ان 3 آدمیوں سے پوچھ گچھ کر کے ہو سکتی تھی۔ میں نے ان 3 آدمیوں کو بلوایا۔ گاؤں 2 میل دور تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد تینوں آ گئے۔ ان میں گاؤں کا نمبردار بھی تھا۔ میں نے نمبردار کو سب سے پہلے الگ بٹھا کر لپیٹ میں لیا۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم نے شکوری کی لاش کس طرح پہچانی تھی؟ میں نے پوچھا اور کہا مجھے کوئی ایک نشانی بتا دو۔ جواب دینے سے پہلے دل میں یہ بٹھا لو کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میرے پاس ہے، اس میں لاش کی حالت لکھی ہوتی ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ جھوٹ بولنے سے پہلے سوچ لو کہ جھوٹا بیان دینا جرم ہے۔ میں نے کہا میں یہ جرم بخشوں گا نہیں حضور والا۔ اس نے کہا میں نے بمل داس جی کو خوش کرنے کے لیے ان کے لکھے ہوئے بیان پر انگوٹھا لگایا تھا، لاش کی صحیح شناخت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ شخص جھوٹ بولنے کی حماقت نہیں کرے گا۔ وہ نمبردار تھا، ہر تھانے دار کو خوش رکھنا اس کا فرض تھا۔ نمبردار سرکاری آدمی ہوا کرتے تھے، تھانے داروں کے آگے تو وہ سجدے کیا کرتے تھے، لیکن بوقت ضرورت تھانے داروں کو دھوکہ بھی دے دیا کرتے تھے۔ میں اس نمبردار سے باز پرس نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس نے جھوٹی شناخت کیوں کی تھی۔ نمبرداروں کو تو جھوٹے گواہ مہیا کرنے کو بھی کہا جاتا تھا اور وہ اس حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ ضرورت پڑتی تو خود بھی جھوٹی گواہی دے دیا کرتے تھے۔ اب میں اس سے جتنے جھوٹ چاہتا بلوا سکتا تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ شکوری نام کی جو لڑکی لاپتہ ہوئی تھی وہ چال چلن کی کیسی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں سنی تھی، اس نے جواب دیا۔ اس کے ماں باپ شریف لوگ ہیں، اگر لڑکی نے درے پردہ کسی کے ساتھ دوستی لگا رکھی تھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ وہ لاش کس کی تھی؟ نہیں حضور، نمبردار نے جواب دیا۔ میں خود حیران ہوں کہ وہ لاش کس کی تھی۔ میرے گاؤں کی کوئی عورت لاپتہ نہیں۔ اس کے بعد
میں نے دوسرے 2 آدمیوں کو باری باری بلایا اور ان سے یہی سوالات پوچھے جو میں نمبردار سے پوچھ چکا تھا۔ دونوں کو ڈرایا بھی۔ دونوں نے نمبردار کی طرح صاف بتا دیا کہ انہیں نمبردار تھانے لے آیا اور انہیں لکھے ہوئے بیان پڑھ کر سنائے گئے اور ان کے انگوٹھے لگوا لیے گئے۔ تھانے میں قتل کا کیس درج تھا۔ میں نے علاقہ ڈی ایس پی کو لکھا کہ ابھی یہ کیس قتل کا نہیں، یہ گمشدگی کا کیس ہے۔ میں نے شکوری کے باپ، اس کی ماں، نمبردار اور 2 اشخاص کے نئے بیان مختصراً لکھ کر ڈی ایس پی کو بھیج دیے۔ اے ایس آئی نارائن کی بھی رپورٹ لکھی اور ڈی ایس پی کو بھیج دی۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ آپ کو یہ کارروائی تفصیل سے سناؤں۔ یہ بتا دیتا ہوں کہ 3-4 روز بعد نارائن کو لائن حاضر کرنے کا حکم آ گیا۔ اب میں نے شکوری کے لاپتہ یا اغوا ہونے کی باقاعدہ تفتیش شروع کی۔ اسے لاپتہ ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ میں نے سب سے پہلے شکوری کے باپ سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے اپنی بیٹی کی شرافت کا ذکر کیا جو میرے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ باپ کے بیان کے مطابق وہ لاپتہ اس طرح ہوئی کہ صبح ابھی ذرا اندھیری تھی جب اس کی ماں روزمرہ کے مطابق جاگی۔ شکوری بستر پر نہیں تھی۔ گھر میں دیکھا، کہیں بھی نہیں تھی۔ بڑے دروازے کی اندر والی کنڈی ہی نہیں، ایک کواڑ بھی کھلا ہوا تھا۔ وہ اتنی سویرے کبھی باہر نہیں نکلی تھی۔ سورج طلوع ہو گیا، شکوری نہ ملی۔ ماں نے دیکھا کہ اس کے سلیپر جو وہ گھر میں پہنا کرتی تھی اس کی چارپائی کے پاس پڑے ہوئے تھے۔ اس کی باقی جوتیاں دیکھی تھیں؟ میں نے پوچھا۔ ان میں سے کوئی جوڑا پہن گئی ہوگی۔ اس کی 3 جوتیاں تھیں، 2 سینڈل اور ایک دیسی جوتی۔ اس کے باپ نے بتایا وہ یہیں پڑی ہیں۔ میرے ذہن میں سوال اٹھے، کیا وہ ننگے پاؤں گئی ہے؟ کیا اسے اٹھایا گیا ہے؟ اٹھا لے جانے کی صورت میں آدمی 2 یا اس سے زیادہ ہوں گے۔ ننگے پاؤں جانے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اسے اٹھا کر لے جایا گیا ہے، یعنی زبردستی۔ شکوری کے متعلق پتہ چلا کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے اور اس کا منگیتر فوج میں نائک ہے۔ میں نے وہ تمام سوالات پوچھے جو اس قسم کی وارداتوں میں پوچھے جاتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں۔ لڑکی کے رشتے کے امیدوار 3 تھے، ایک کو رشتہ دیا گیا۔ کیا دوسرے 2 ناراض ہوئے تھے؟ یہ تو قدرتی بات ہے، شکوری کے باپ نے جواب دیا۔ انہوں نے گلے شکوے کیے تھے؟ ان میں سے کسی نے کوئی دھمکی دی تھی؟ نہیں، باپ نے جواب دیا، وہ ایسے لوگ نہیں۔ میں نے شکوری کی ماں کو بلایا۔ مائیں اپنی بیٹیوں کی رازدان ہوتی ہیں۔ میں نے ماں کو اپنے سامنے بٹھایا اور اسے ایک بار پھر یقین دلایا کہ وہ ڈرے اور گھبرائے نہیں۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ آپ کی بیٹی کو زندہ برآمد کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا، مجھے بتائیں کہ شکوری کی منگنی ہوئی تو وہ خوش تھی یا اداس ہو گئی تھی؟ وہ خوش تھی، ماں نے جواب دیا۔ ماں بیٹیاں آپس میں دل کی بات کہہ سن لیتی ہیں۔ میں نے کہا، اس نے آپ کو اپنی پسند تو بتائی ہوگی۔ میں آپ کا مطلب سمجھ گئی ہوں، ماں نے کہا۔ میری بیٹی کا دھیان کسی اور کی طرف نہیں تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ لڑکا بڑا خوبصورت جوان ہے اور زمیندار خاندان کا ہے۔ ہم یہی رشتہ چاہتے تھے۔ آپ ہمارے گھر آ کر دیکھیں۔ شکوری اپنے ہاتھوں اپنے کپڑے تیار کر رہی تھی۔ دن رات دوپٹوں کی کڑھائی میں لگی رہتی تھی۔ شکوری کی عادتوں کے متعلق ماں نے بتایا کہ ہنسنے کھیلنے والی تھی، سہیلیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی تھی اور نماز روزے کی پابند تھی۔ اس کی جب منگنی ہوئی تو اس نے شکرانے کے نوافل پڑھے تھے۔ یہ تو ماں باپ کی باتیں تھیں، ان میں مبالغہ ہو سکتا تھا۔ اگر شکوری نماز روزے کی پابند تھی تو بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ منگیتر ہی کو چاہتی تھی اور اس کا دھیان کسی اور کی طرف نہیں تھا۔ میں نے بعض نمازی اور پارسا لڑکیاں دیکھی ہیں جو اپنی پسند کے آدمی کو حاصل کرنے یا اس کے ساتھ گھر سے نکل جانے اور پکڑے نہ جانے کے لیے ہر نماز کے بعد دعا اور وظیفے کیا کرتی تھیں۔ جوانی کے جذبات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ مذہب کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کبھی شدت اختیار کر لیتے ہیں تو نماز روزے پر غالب آ جاتے ہیں۔ شکوری کے متعلق صحیح رائے کسی اور سے لینی تھی۔ مجھے یہ خیال تو بار بار آتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لاش شکوری کی ہی ہو۔ میں نے اس کے باپ سے اور ماں سے اس کی عمر، اس کا حلیہ اور اس کا رنگ وغیرہ پوچھ لیا تھا۔ یہ وہی حلیہ تھا جو انہوں نے لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ کے ساتھ لکھوایا تھا۔ پوسٹ مارٹم کرنے والا ڈاکٹر میری کچھ مدد کر سکتا تھا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ لاش کے ساتھ اس کے کپڑے بھی ہوں گے۔ کیا جوتی بھی تھی؟ یہ تو شکوری کا باپ اور اس کی ماں بھی بتا چکی تھی کہ اس کی تمام جوتیاں گھر میں ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ننگے پاؤں گئی ہے۔ میں اب یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ جو لاش ملی تھی اس کے پاؤں میں جوتی تھی یا نہیں۔
شکوری کے ماں باپ سے جوتی کے متعلق نہیں پوچھا تھا۔ لاش کی برآمدگی کے وقت ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبل موجود تھے۔ میں نے ان سے پوچھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ کپڑوں کے ٹکڑے موجود تھے اور لاش کے پاؤں میں دیسی جوتی کا جوڑا تھا۔ سب انسپکٹر بمل داس نے جوتی تھانے میں آ کر اتاری اور پھینک دی تھی۔ مجھے ایک اور شک ہونے لگا۔ یہ لاش جس عورت کی بھی تھی اسے سب انسپکٹر بمل داس نے مروایا ہوگا۔ لاش کی غلط شناخت کروا کر اس نے اپنے جرم پر پردہ ڈال لیا تھا۔ وہ جوتی شاید مل جائے، ایک کانسٹیبل نے کہا۔ تھانے میں ایک بھنگی اور اس کی بیوی کام کرتے ہیں۔ جوتی بھنگن نے اٹھا لی تھی۔ شلوار قمیص کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے تھے۔ رنگ یاد ہے؟ لال یا جامنی، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا اور دونوں کانسٹیبلوں نے تائید کی۔ لاش کس سے اٹھوائی گئی تھی؟ گاؤں سے ایک مسلی اور ایک بھنگی آئے تھے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ متعلقہ گاؤں جائے اور ان دونوں کو ساتھ لے آئے، اور ایک کام یہ بھی کرتا آئے کہ جہاں سے لاش برآمد ہوئی تھی وہاں جائے، شاید کپڑوں کا کوئی ٹکڑا وہاں پڑا مل جائے۔ اسے بھیج کر میں نے بھنگن کو بلا لیا۔ میں نے سوچا کہ لڑکی گھر سے ننگے پاؤں نکلی ہوگی اور جس کے ساتھ گئی ہے وہ دوسری جوتی ساتھ لایا ہوگا تاکہ کھرا نہ پہچانا جا سکے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو وہ آدمی جرائم کا تجربہ رکھتا ہوگا، ضروری نہیں تھا کہ وہ جرائم پیشہ ہو۔ مجھے بتایا گیا کہ بھنگی یہاں نہیں ہے۔ اسے ڈھونڈ لانے کے لیے ایک کانسٹیبل چلا گیا۔ میں سول سرجن کے پاس چلا گیا، اسے پوسٹ مارٹم رپورٹ دکھائی۔ کیس چند دن پہلے کا تھا، اسے یاد آ گیا۔ میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے پوچھا کہ لاپتہ لڑکی کی عمر کتنی تھی؟ میں نے 19 سال بتائی، رنگ بھی بتایا۔ لاش کی حالت ایسی تھی کہ اس کی روح واپس آ جاتی تو وہ بھی اپنے جسم کو نہ پہچان سکتی، ڈاکٹر نے کہا۔ سر کے بال باقی تھے، ایک ٹانگ کا کچھ حصہ محفوظ تھا اور جسم پر کہیں کہیں گوشت تھا۔ چہرہ تو سمجھو کہ تھا ہی نہیں، ڈاکٹر نے ذرا سوچ کر کہا۔ لاش جوان عورت کی معلوم ہوتی تھی اور غالباً رنگ بھی ایسا ہی تھا، لیکن صرف یہ قیاس ہے۔ ڈاکٹر میری رہنمائی کرنے سے معذور تھا، وہ موت کا وقت بھی نہ بتا سکا۔ میں وہاں سے تھانے آیا تو بھنگن موجود تھی۔ اس سے لاش کی جوتی کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے وہی جوتی پہن رکھی ہے۔ بمل داس نے جوتی پھینک دی تھی، بھنگن نے اٹھا کر پہن لی۔ میں نے جوتی اتروا کر اپنے دفتر میں رکھوا لی۔ ہیڈ کانسٹیبل گاؤں سے واپس آیا تو سورج غروب ہونے کو تھا۔ وہ کپڑے کا ایک بالشت ٹکڑا لے آیا۔ اس کے ساتھ مسلی اور بھنگی کے علاوہ شکوری کا باپ بھی تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل عقل والا آدمی تھا۔ وہ کپڑے کا ٹکڑا شکوری کے گھر لے گیا اور دھلوا کر اس کی ماں کو دکھایا تھا۔ ماں نے کہا تھا کہ شکوری نے اس رنگ کے کپڑے کبھی نہیں پہنے تھے اور جس رات وہ لاپتہ ہوئی اس رات اس نے لٹھے کی شلوار اور سوتی کپڑے کی سفید قمیص پہنی ہوئی تھی۔ میں نے جوتی شکوری کے باپ کو دکھائی۔ اس نے کہا کہ شکوری کی کوئی جوتی اس قسم کی نہیں تھی۔ باپ کو یقین تو تھا لیکن جوتی شکوری کی ماں کو دکھانی ضروری تھی۔ مجھے ایسا کرنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن میں نے جوتی ایک کپڑے میں لپیٹ کر شکوری کے باپ کو دے دی اور اسے کہا کہ یہ کسی اور کو نہ دکھائے، اپنی بیوی کو دکھا کر کل الگ صبح میرے پاس لے آئے۔ میں شکوری کی ماں کو بار بار تھانے بلانا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ شکوری کے باپ کو میں قابل اعتماد سمجھنے لگا تھا، اسے میں نے رخصت کر دیا۔ مسلی اور بھنگی نے بھی لاش کی حالت بیان کی۔ ان کا کام صرف اتنا تھا کہ لاش کو چارپائی پر اس طرح ڈالیں کہ اس کا کوئی حصہ الگ نہ ہو۔ انہوں نے یہ کام کر دیا۔ چارپائی گاؤں کے 4 آدمی اٹھا کر قصبے کے سول ہسپتال تک لے گئے تھے۔ مسلی اور بھنگی نے بتایا کہ لاش کے کپڑے لاش کو کھانے والے درندوں نے بری طرح پھاڑ ڈالے تھے۔ جوتیاں دونوں پاؤں میں تھیں۔ لاش تقریباً 2 فٹ گہرے گڑھے میں دفن کی گئی تھی۔ بارش اتنی زیادہ برسی کہ لاش ننگی ہو گئی اور گیدڑ اور اود بلا وغیرہ پہنچ گئے۔ وہ ویران علاقہ تھا، عام گزرگاہ نہیں تھی۔ اتفاق سے ایک آدمی گزرا اور اس نے گاؤں کے نمبردار کو اطلاع دی۔ اس وقت تک لاش کھائی جا چکی تھی۔ مسلی اور بھنگی سے میں نے اپنے کام کی باتیں معلوم کر لیں اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ اگلے 3 دن دوسرے کیسوں میں گزر گئے۔ اس کیس کی طرف میں توجہ نہ دے سکا۔ چوتھے روز ASI نارائن لائن حاضر ہونے کے لیے چلا گیا اور اسی رات میرے پاس ایک اور ASI آ گیا، وہ بھی ہندو تھا۔ اس نے بتایا کہ میری رپورٹ پر سب انسپکٹر بمل داس کو بھی لائن حاضر کر دیا گیا ہے۔ کپڑوں کے ٹکڑے اور جوتی کی وجہ سے میں اب اعتماد اور دلیری سے بات کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔
شکوری کا باپ جوتی واپس کر گیا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا تھا کہ یہ جوتی شکوری کی نہیں، لہٰذا یہ لاش شکوری کی نہیں تھی۔ میں نے ایک اور ثبوت حاصل کر لیا۔ جس روز بارش برسی تھی اس وقت میں اس تھانے میں نہیں آیا تھا۔ وہاں بارش تو چند دنوں کے وقفے سے برستی ہی تھی۔ میں نے اس بارش کی تاریخ معلوم کر لی جس نے لاش ننگی کر دی تھی۔ یہ میں نے تھانے کے عملے سے اور کچھ اور لوگوں سے معلوم کی تھی۔ میں نے لڑکی کی گمشدگی کی تاریخ دیکھی تو وہ ایک روز بعد کی تھی۔ مجھے اب یہ حساب اچھی طرح یاد نہیں رہا۔ اتنا یاد ہے کہ لڑکی کے لاپتہ ہونے کی تاریخ، بارش کی تاریخ اور لاش کی برآمدگی کی تاریخ کو سامنے رکھ کر دیکھا تو ان میں مطابقت نہیں بنتی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ تو صاف لکھا تھا کہ لاش پر جو گوشت رہ گیا تھا، خصوصاً ایک ٹانگ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقتولہ کو مرے 2 سے زیادہ دن گزر گئے ہیں، لیکن دن اور وقت کا صحیح تعین نہیں کیا جا سکا تھا۔ اس دوران سب انسپیکٹر بمل داس کا زبانی پیغام ملا کہ میں اس کی نوکری کو بچانے کی خاطر اس کیس کو آگے نہ بڑھنے دوں۔ اس نے یہ بھی کہلا بھیجا تھا کہ وہ میری خدمت میرے مطالبے کے مطابق کرنے کو تیار ہے۔ میں نے اسے جواب بھیجا کہ مجھے بھی نوکری کرنی ہے اور یہاں بھی کسی کے آگے جواب دہ ہوں اور خدا کے آگے بھی۔ ابھی یہ معلوم کرنا باقی تھا کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے یا اٹھائی گئی ہے۔ یہ مجھے اس کی سہیلیوں سے معلوم ہو سکتا تھا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ گاؤں جاؤں گا اور شکوری کے گھر بیٹھ کر اس کی سہیلیوں سے پوچھوں گا۔ میں چلنے ہی لگا تھا کہ اس گاؤں کا نمبردار آ گیا۔ نمبردار تھانے داروں کے زر خرید غلام ہوتے تھے اور دھوکہ بھی دے جاتے تھے، لیکن یہ نمبردار میرے آگے بچنے کو تیار رہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لاش کی شناخت کے متعلق اس کا جھوٹا بیان اس کیس کے ریکارڈ میں تھا۔ وہ ڈرتا تھا کہ میں اس کے خلاف کارروائی کروں گا۔ نمبردار کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ نمبردار ہندو تھا اور یہ بوڑھا مسلمان۔ ملک صاحب، نمبردار نے مجھے الگ کر کے کہا، ایک اطلاع لایا ہوں، آپ غور کریں، اگر بہتر سمجھیں تو گمشدگی کی ایک اور رپورٹ درج کر لیں۔ یہ بوڑھا جو میرے ساتھ آیا ہے، اس کا جوان بیٹا جو 2 بچوں کا باپ ہے، 15-16 دنوں سے لاپتہ ہے۔ شکوری کو لاپتہ ہوئے اتنے ہی دن گزر چکے ہیں نا؟ میرے منہ سے نکل گیا۔ میں نے حساب کیا ہے، اس نے کہا، وہ شکوری کے لاپتہ ہونے کے تیسرے روز کہیں گیا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔ ایک ہی بار بہت سے سوالات میرے سامنے آ گئے۔ مجھے ایسے نظر آنے لگا جیسے شکوری اس آدمی کے لیے گھر سے گئی ہے۔ یہ آدمی شکوری کو رات ہی رات کہیں چھوڑ آیا اور 2-3 روز بعد گاؤں میں موجود رہا تاکہ اس پر شک نہ ہو سکے۔ میں نے اس آدمی کے متعلق نمبردار سے سب کچھ پوچھ لیا۔ اس نے بتایا کہ یہ بوڑھا اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے آیا ہے۔ گمشدہ بیٹے کا نام علی رضا تھا۔ ان لوگوں کی زمینداری اچھے پیمانے کی تھی۔ علی رضا کی عمر 27-28 سال تھی، خوبصورت جوان تھا۔ وہ پولیس کا مخبر بھی تھا۔ سب انسپیکٹر بمل داس اس پر اعتبار کرتا تھا۔ علی رضا غنڈوں کی طرح بدماش نہیں تھا، لیکن وہ شریف آدمی بھی نہیں تھا۔ شکوری کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تھا؟ شاید نہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیا علی رضا اور شکوری کے باپ کا دوستانہ تھا؟ میں نے پوچھا۔ علی رضا ان کے گھر جاتا تھا؟ نہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ شکوری کا گھرانہ بہت شریف ہے۔ اگر میں کہوں کہ شکوری کو علی رضا نے غائب کروایا ہے اور 3-4 روز بعد اسے کسی کے ہاتھ بیچنے کے لیے چلا گیا ہے تو تم کیا کہو گے؟ کیا علی رضا اتنا سنگین جرم کر سکتا ہے؟ نہیں، نمبردار نے جواب دیا، اس میں اتنی دلیری نہیں۔ میری رہنمائی کے لیے صرف نمبردار ہی نہیں تھا، اور یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ شکوری کو علی رضا نے ہی اغوا کرایا ہو یا شکوری علی رضا کے ساتھ خود گئی ہو۔ مجھے سراغ رسانی کے لیے کئی اور ذرائع استعمال کرنا تھے۔ میری کمزوری یہ تھی کہ میں اس علاقے میں نیا تھا۔ مخبروں کے ساتھ میرا تعارف کرایا گیا تھا، بعض کا تعارف غائبانہ ہوا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ بمل داس نے علی رضا کا نام لیا تھا اور کہا تھا کہ وہ کہیں باہر چلا گیا ہے۔ شنکر، میں نے نمبردار سے پوچھا، گاؤں میں اس قسم کی کوئی عورت ہے؟ بڑی پکی عورت ہے جی، اس نے میرا اشارہ سمجھتے ہوئے جواب دیا۔ حکم ہو تو بھیج دوں، آسمان سے تارے توڑ لاتی ہے۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر نمبردار شنکر سے کہا کہ وہ اس کانسٹیبل کو اس عورت کا گھر سمجھائے۔ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اس عورت کو ساتھ لے آئے۔ وہ چلا گیا تو میں نے علی رضا کے باپ کو بلایا اور اس سے علی رضا کے متعلق پوچھا۔ وہ اتنے دنوں کے لیے گھر سے باہر کبھی نہیں گیا تھا جی، علی رضا کے باپ نے بتایا۔ اگر 2-3 دنوں کے لیے کہیں جاتا تھا تو گھر بتا کر جاتا تھا۔
اب وہ کچھ بھی نہیں بتا کر گیا اور 16-17 دن گزر گئے ہیں۔ جہاں جہاں خیال تھا کہ وہ گیا ہوگا وہاں سے پوچھ آیا ہوں۔ اس کی ماں اور بیوی بہت پریشان ہیں۔ تمہیں کیا شک ہے؟ میں نے اس کے باپ سے پوچھا۔ کیا تم اس کی جان کا خطرہ محسوس کر رہے ہو؟ وہ جہاں کہیں ہیں خدا اسے زندہ اور تندرست رکھے، باپ نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے اس کی جان کا ڈر ہے۔ کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ چور اور ڈاکو اس کے دشمن تھے، اس نے کہا۔ وہ پولیس کا مخبر تھا، اس نے کئی مجرم پکڑوائے تھے۔